بے شک وہ لوگ جو اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں یا آباد کرتے ہیں۔ اب دونوں معنی اس کے مفسرین کے نزدیک جو ہے اخذ کردہ ہیں۔ یا تو تعمیر سے مراد جو ظاہری تعمیر ہوتی ہے، یعنی جو مسجد کا ڈھانچہ ہوتا ہے، مطلب جس کے اوپر مسجد کھڑی ہوتی ہے، ہر شے اس کے اندر آ گئی، وہ چاہے مسجد کا فرش ہو یا اس کی دیواریں ہوں یا اس کی چھت ہو یا اس کے اندر اور ضرورت کی اشیاء جو مسجد کے اندر لگتی ہیں وہ مہیا کرنا، یہ سب کا سب تعمیر مسجد کے اندر آتا ہے۔ مطلب مسجد کی تعمیر کرنا، اس کو بنانا اور مسجد کے بنانے کے اوپر دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے کہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارادہ کیا مسجد نبوی کی تعمیر کا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو تھے ان لوگوں نے ناگواری کا اظہار کیا کہ آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، حضرت عمر نے نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں، اس پر آپ اقدام کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسے پہلے خلیفہ کیوں بن رہے ہیں جو ان چیزوں کی بنیاد ڈال کر جا رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ دیکھو میں کسی کے مال سے مسجد نہیں بنوا رہا ہوں، میں جو مسجد بنوا رہا ہوں وہ اپنے پیسوں سے بنوا رہا ہوں، میں اپنے پیسوں سے بنوا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد پر ایسے خرچے کیے تھے کہ اس سے پہلے نہیں ہوئے، مطلب گزارے والے خرچے تو اس سے پہلے بھی چل رہے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی اور زیادہ رونق بخشی مسجد نبوی کو۔ تو صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یار یہ مسجد جو تھی سادگی کے ساتھ جیسے پہلے تھی ویسی ہی رہتی، اب اس کو رنگ و روغن کروا رہے ہیں حضرت عثمان غنی، تھوڑی اس کے اندر نکھار پیدا کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے خرچے سے کر رہا ہوں، اپنے پیسوں سے کر رہا ہوں، کسی سے پیسے مانگ کر نہیں کر رہا ہوں۔ اور یہ مسئلہ ہے اس کے اندر فقہاء نے لکھا ہے کہ دیکھیں مسجد کی وہ تعمیرات کہ جس کے بغیر نمازیوں کا گزارا نہ ہو، وہ تعمیرات کہ جس کے بغیر نمازیوں کا گزارا نہ ہو، جیسے چھت ہو گئی، دیواریں ہو گئی، یا اسی طرح سے آج کل کے دور کے اندر پنکھے بھی آتے ہیں، اس کے اندر لائٹیں بھی آتی ہیں اور جنریٹر وغیرہ UPS بھی آتا ہے، یہ سب آ جاتے ہیں، یہ چٹائی وغیرہ سب کچھ آ جاتی ہے۔ اس کے بغیر مسجد کے جو نمازی ہیں ان کا گزارا نہیں ہوگا، نماز پڑھنے کے اندر دشواری اور دقت ہوگی۔ تو یہ تو مسجد کے فنڈ سے کرنا جائز ہے، یہ مسجد کے فنڈ سے کرنا جائز ہے جو مسجد کا جمع فنڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مطلب جو مینا کاریاں ہوتی ہیں، مطلب اس کے اندر رنگا رنگ قسم کی جو ہے وہ جو اس کے اندر کڑھائیاں کرتے ہیں اور جو مطلب ایسی چیزیں استعمال کرنا کہ جس کے ذریعے سے مطلب مسجد کی بقا میں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، بس ایسے ہی ایک قسم کی نگاری ہو، رنگ و روغن ہو، خوبصورتی کے لیے ہو، تو فرمایا کہ ایسا پیسہ لگانا مسجد کے فنڈ سے جو جمع فنڈ ہوتا ہے اس سے جائز نہیں ہے مسجد کی انتظامیہ کے لیے بھی۔ تو ہاں کلر کے بارے میں، رنگ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ رنگ جو ہے اس سے جو ہے دیواروں کو مضبوطی ملتی ہے، صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس سے دیواروں کو مضبوطی ملتی ہے، دیوار کی عمر بڑھ جاتی ہے، تو یہ تو صحیح ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اکثر مساجد میں دیکھا ہوگا کہ طرح طرح کی لکھاوٹیں، عجیب عجیب قسم کی لکھاوٹیں، قرآن کی آیتیں اور خلفائے راشدین کے نام اور اسی طریقے سے اور بھی صحابہ کے یا کسی اور بزرگ کسی بھی اس کے نام یا تو اللہ کے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب خوشنما دکھانے کے لیے یا شیشوں کا کام کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزیں، اول تو یہ بات یاد رکھیں کہ مسجد کی جو فرنٹ دیوار ہوتی ہے، اگلی دیوار، سامنے والی دیوار، اس دیوار کے اوپر تو اس قسم کی چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں چاہیے، منع کیا علماء نے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مصلی جو نمازی ہے، نماز پڑھنے والے کا دھیان اس کی طرف جاتا ہے تو نماز کے اندر خلل آ جاتا ہے۔ اول تو شیشہ لگانے سے منع کیا گیا کہ شیشہ لگانا بھی مکروہ ہے اگلی دیوار، بلکہ اگلی دیوار کے اوپر یہ فرمایا کہ اس قسم سے رنگ کرنا کہ جو شیشے کی صورت پیدا کر دے کہ نمازی کو اس کا اپنا آپ اس میں نظر آئے، تو اس قسم کا رنگ روغن کرنا بھی جائز اور صحیح نہیں ہے کہ نمازی کی نماز میں خلل آئے گا۔ اسی طرح کوئی اور لکھاوٹ اور تحریر وغیرہ کروانا یا لٹکا دینا، اکثر مساجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر نماز کے طریقے آگے سامنے والی دیوار پر یا پھر حدیث سے لٹکائی بھی ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ کیونکہ ایک مسئلہ ہے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بیان کیا تھا، اگر نماز کی حالت کے اندر آپ نے کسی تحریر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس میں غور کر کے اس کو پڑھنا شروع کیا تو آپ کی نماز
جب اس کو پڑھو گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب کتنے عام بندے بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ مسئلہ نہیں پتا ہوتا، تو وہ سامنے اگر کوئی چیز ایسی لٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کوئی نہ کوئی لکھاوٹ ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں نماز کی حالت میں، کیونکہ بھائی مصروف تو صرف امام ہوتا ہے، باقی مقتدی تو پیچھے ایسے ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اب آگے اگر کوئی کہانی لکھ دو گے تو وہ کہانی پڑھتے رہیں گے ٹائم پاس کرنے کے لیے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا کرنا چاہیے؟ مسجد کی انتظامیہ کو اور جو امام ہو اس کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر اس ممبر کے اوپر اکثر قرآن یا کوئی کتاب یا کوئی پرچی رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو میں نماز کے وقت اس پر رومال ڈال دیتا ہوں، اسی وجہ سے ڈالتا ہوں کہ شاید کسی کو یہ مسئلہ پتہ نہ ہو اور وہ اس کو پڑھ لے تو اس کی نماز خراب ہو جائے گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں اپنے یہ فرمایا کہ دیکھو مسجد کی انتظامیہ کے لیے جائز تو نہیں ہے کہ وہ رنگ و روغن اور اس قسم کی چیزیں جو فضول چیزیں ہو مسجد کے اندر مسجد کے فنڈ سے لگائے، لیکن کوئی ایک شخص اگر لگانا چاہے تو ممانعت بھی نہیں ہے۔ اگلی دیوار کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پر مطلب خوبصورتی کے لیے اگر سائڈوں میں کوئی گلدستے وغیرہ کچھ لگا دیا جائے یا کچھ کوئی ایک بندہ کرنا چاہے تو اس کو شریعت منع بھی نہیں کرتی ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اچھی بات ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں تو اپنے پیسوں سے لگا رہا ہوں، میں تو کوئی بیت المال میں سے تھوڑی لگا رہا ہوں۔ تو پھر حضرت عثمان غنی نے اس مسجد کو بنایا اور پھر مسکرا کر یہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، میں اس لیے بنوا رہا ہوں، میں اس لیے نہیں بنوا رہا ہوں کہ میں اس پہ میرا بڑا نام ہو جائے یا میری واہ واہ ہو جائے، بلکہ میں اس لیے بنوا رہا ہوں کہ شاید تم لوگوں نے نہیں سن رکھا ہے، میں نے سن رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالی، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، مسجد بھی اللہ کے لیے، اخلاص سب سے پہلے ہو، یہ نہیں کہ دکھانے کے لیے لوگوں کو واہ واہ کے خاطر، نہیں، اللہ کے لیے جو مسجد بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس ہی طرح اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ تو میں اسی جنت کے گھر کا طالب ہوں، میں اس وجہ سے جو ہے یہ مسجد بنا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کے اندر گھر عطا کریں گے۔ تو دیکھیں مسجد کا بنانا یہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہو، اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی اجر سے خالی نہیں۔